بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سے ہمارا وعدہ تھا، ہم آپ کو اتوار سنڈے کے دن مخارج کے اعتبار سے ایک ویڈیو دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حروف کے جو مخارج ہیں کل 17 ہیں، یعنی کہ 17 مقامات سے ہم قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حروف کے مخارج کے قاعدہ نمبر 1 پر، جس میں ہمیں 3 مخارج ملتے ہیں جو حلق سے متعلق ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے حمزہ ہا۔ آپ اپنی سینس سے پوچھیں، اپنے دماغ سے پوچھیں، آپ کو علم نہ ہو کہ یہ کہاں سے ادا ہوئے ہیں، لیکن آپ لا علمی میں بغیر علم کے اگر سوچیں تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حروف حلق سے اور سینے کی طرف سے ادا ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بگاڑ کی طرف۔ کچھ لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں امزہ۔ امزہ نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ میں 4 حروف ہیں، ہا، میم، زا، ہا۔ اب ان کی ادائیگی یہ بہت ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہے۔ حمزہ ہا۔ اب کچھ لوگ اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں، آ کر دیتے ہیں، او کر دیتے ہیں، یعنی کہ آواز کو رد و بدل کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ مخرج کی ادائیگی کیا ہے؟ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ میں آپ کو بالکل آسان لینگویج میں، بالکل انتہائی سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو آسان اسپیشل قاعدہ کورس کرائیں گے، تو اس کے تناظر میں آپ کو بالکل سادہ لینگویج میں بتاتا چلا جاؤں۔ یہ ایک مخرج ہو گیا۔ دوسرا مخرج ہے عین ہا۔ یہ بھی حلق سے متعلق مخرج ہے، دوسرا مخرج کہلاتا ہے۔ یہ حلق کے بالکل درمیان سے پڑھا جاتا ہے، حلق کے بیچ سے اس کو ادا کرنا ہے۔ عین ہا۔ آپ اپنے بچے کو یہ لفظ اتنے ازبر یاد کرا دیں کہ حمزہ ہا ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا یہ بھی ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا مخرج ہے غین خا۔ یہ حروف دونوں مستعلیہ ہیں، یعنی کہ موٹے حروف ہیں، اور یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف کے کل مخارج آپ کو 17 بتلائے گئے ہیں، جس میں سے 3 مخارج آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آگے قاعدہ نمبر 2، جس میں آپ کو اگلی ویڈیو میں منہ کے وسط میں 10 مقامات بتلائے جائیں گے۔ اس میں سے تقریباً بہت سے حروف ایسے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، ان کے مقام کا ہی نہیں پتہ، خالی ایک فرضی آواز نکالتے ہیں۔ جب انسان کو علم ہو جاتا ہے کسی چیز کا، جب بندہ علم کے ساتھ کسی عمل کو کرتا ہے تو عمل میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے آخرت کا توشہ فرمائیں گے۔ جزاک اللہ، اکرمکم اللہ۔ میں اپنی ٹیم کی جانب سے آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور آپ سے دعاؤں کی التماس کرتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر مدرسہ دعاؤں کا محتاج ہے۔ جب تک دعا نہ ہو دوا نہیں ہوتی، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔